باقی جتنے فائنینشیل ماڈل ہے آپ دیکھ لیں، اس کے میں نے آپ کو 4 کمپوننٹ دکھائے. لینڈ جو ہے اس کا 97 بلین روپیز ہے، اور جو سی بی ایم ہے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز. آپ ذرا اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ چلاس کے علاقے میں جب 78 بلین روپیز خرچ ہوگا وہاں پہ، تو وہاں ایک لیول آف ڈیولپمنٹ کیا ہوگا وہاں پہ، دیٹ ول بی فینامینل. اور جو ڈیم ہے 480 بلینس کا ہے، اور آف کورس اس میں جس کا پر کمپوننٹ ہے وہ 750 بلین کا ہوگا. اس میں جو ٹوٹل ہے یہ جو 1400 بلین آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں آئی ڈی سی شامل نہیں ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں اگلے 8 سے 9 سال میں جو ان کا کمپوننٹ بنتا ہے وہ سپورٹ کرے گی. اور وابدہ انشاءاللہ بیسڈ آن ہمارے 3 بیسز ہیں. ہماری اپنی بیلنس شیٹ ہے، ہماری جو گروتھ کی آؤٹ لک، اور جو ہماری انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ہے، اور جو ہمارا ریونیو ہے. یہ 3 ہمارے مین فلو ہیں. اور ہم نے ایک بڑا ہائبرڈ سولوشن بنایا ہے جس میں لانگ ٹرم سسٹینیبل ہمارا فائنینشیل ماڈل ہے کہ ہمیں 8 سے 10 سال جو پیسے چاہیے کہاں سے آئیں گے. جس میں ہم ای سی ایف کمپوننٹ بھی ہے ہمارا، اس کے اوپر یورو بانڈ لانچنگ بھی ہے. تو اس طرح کے پروجیکٹ ہم ماڈل بنائیں گے تو پروجیکٹ ہوں گے. ابھی وقت گزر گئے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کہ جو اس کی الیکٹریسٹی پروڈکشن ہے اراؤنڈ، وہ تقریباً 290 بلین جو ہے وہ اس سے آپ کا اینول ریونیو جامر بادشاہ سے آئے گا. اور اگر ہم اس میں ایڈ کریں جو اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہے، جتنے ڈاؤن اسٹریم اس کے پروجیکٹس ہیں، ایگزسٹنگ آپ کا آف کورس داسو ہے، اور اس کے بعد ترویلا ہے، اور چشمہ انجنا ہے، اور ان بٹوین ہم جو ہے وی آر ویری ایڈوانس اسٹیج ہم جو تھا کوٹ پہ کر رہے ہیں. تو یہ 350 بلین آپ کے اینول ریونیو آتا ہے. تو یہ آف کورس اسی پیسے کو اور تربیلا میں آپ کو معلوم ہے کہ سلٹیشن کا پروسیس آلریڈی ہے، اور اس میں مور دین 30% اس کی سلٹیشن ہو چکی ہے. اس کی لائف بھی کم ہوتی ہے. یہ پروجیکٹ بننے سے اس کی کم و بیش 35 سال اس کی عمر بھی بڑھے گی. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کم و بیش ہر 2-4 سال کے بعد فلڈز آتے ہیں. وہ فلڈز کی جو سیونگ ہے اینول 23 بلین کی آپ کی اس میں سے ہوگی. اور یہ جو پارٹ ہے اس پہ منسٹر صاحب نے بھی تھوڑا سا الوڈ کیا تھا. آپ یہ دیکھیں جب ہماری اکانومی اس وقت بڑی فریجائل ہے اور کرونا سے بھی امپیکٹڈ ہے، اس وقت آپ کو 15,500 جابز وہ ملیں گے جو کہ پاکستانی لوگ وہاں کام کریں گے. اور جو ہمارا ماڈل ہے کنسلٹنسی کا ہے کام کا ہے، اس پہ بیس کر کے آپ کے 1,000 سے زیادہ انجینئرز جو ہے وہ ٹرین ہوں گے. اور مائنڈ بابلنگ ہے ٹو نو کہ آپ کی جو اسٹیل اور آپ کی جو سیمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ملک پوری کرے گا. اور 800 سے لے کے 1,000 جو گاڑیاں ہیں وہ روڈ پہ چلیں گی ٹو سپورٹ دس پروجیکٹ. تو یہ آپ اس چیز کا ادراک کیجیے. اور پہلے میں نے ذکر کیا کہ جو 78 بلین روپیز ہیں یہ ہم لگا رہے ہیں وہاں پہ سوشل ڈیولپمنٹ پہ. اور یہ پیسہ وہاں پہ کہ لوگوں کی ایما کے مطابق لگے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کہاں اسکول چاہیے، کہاں واٹر چینل چاہیے، کہاں میڈیکل فیسلٹیز چاہیے، کہاں ان کو چھوٹے پار پروجیکٹس چاہیے. تو یہ پیسہ وہاں پہ کرا جائے گا. ٹائم لائنز آپ یہ دیکھیں کہ جو پروجیکٹ بنتا ہے، آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ پرائم منسٹر کی اپروول کے بعد ہم نے فاسٹ پیس کی بڑی افیکٹو موبلائزیشن شروع کر دی ہے. اس پیس پہ چلتے ہوئے ہمارا خیال ہے کہ اللہ ولے کہ ہم اگلے 2 سے 3 سال میں جو ڈائیورژن ورکس ہیں ان کو کمپلیٹ کر لیں گے. اور نیکسٹ 5 ایئرس ہماری دونوں ڈیم پارٹس اور اس میں جو پار جنریشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. اینڈ ود Allah's ہیلپ انشاءاللہ بائی 2028 دس پروجیکٹ وڈ بی کمیشن، اور وہ پاکستان کو ترقی کی ایک نئی بحث پہ لے جائے گا. میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ پچھلے 2 ہفتے میں ڈسیشن کے باوجود کس فاسٹ پیس سے ہماری وہاں پہ موبلائزیشن چل رہی ہے. اور دس از وٹ وی آر موونگ ٹو چلاس. شاید آپ کو کلیئر نظر نہیں آ رہا ہوگا. یہ کبھی ہوتا نہیں ہے کہ آپ ڈسیشنز کریں اور آپ کی موبلائزیشن شاید شروع ہو جائے. بائی تھینکس ٹو FW اینڈ آف کو پار چائنا اینڈ آف کورس ٹو منسٹری فار سپورٹنگ دس. میں پورا دن وہاں گزار کے آیا ہوں، اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ اس پروجیکٹ کے ساتھ تانگیر ویلی جو بالکل اس کے ساتھ ہے وہاں پہ ہم لوگ 21 میگا واٹ کا پروجیکٹ بنا رہے ہیں. اگر یہ پروجیکٹ نہ بناتے تو دیامر بادشاہ کی کاسٹ میں 26 بلین کا اضافہ ہوتا. یہ ہم کوئی 10 سے 12 بلین میں جب یہ پروجیکٹ کریں گے، ایک تو یہ پورے پروجیکٹ کو پاور پرووائڈ کرے گا،
اور اس کے بعد یہ ایسی فیسلٹی ہے جو چلا اور تعمیر کے لوگوں کو اس کے بعد یہ ان کو بجلی پرووائڈ کرے گا. یہ اچھا سوال ہے. دیکھیں اس سوال کو سمجھنے کے لیے نا آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی اس کی اپنی ایک اینٹی ہے اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ایک فریم ورک کے تحت ہو رہی ہے. اور پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی پہ انڈیا کی کافی وائلیشنز ہیں جو کچھ وہ ویسٹرن ریورس کے اوپر کنسٹرکٹ کرتے ہیں ہائیڈرو پاور, اور ان میں زیادہ جو ان کی وائلیشنز ہیں وہ ڈیزائن ریلیٹڈ ہیں, پوائنٹیج ریلیٹڈ ہیں, ڈیزائن ریلیٹڈ ہیں, اسپل وے کا ڈیزائن ہے, لوور لیول آؤٹ لیٹس کا ہے, کتنے دنوں کی پوائنٹیج ہوگی, وہ ایک سیپریٹ اینٹی ہے. دوسرا ہے کہ ریسنٹلی جب انہوں نے ایک بات چیت کی کہ ہم یہ یہاں پہ کیوں بنا رہے ہیں, تو ہمارا پوزیشن یہ ہے کہ دس از ویری مچ پارٹ آف پاکستان اور ہمیں اس میں کوئی دو رائے کوئی شک نہیں ہے, یہ ہمارا حصہ ہے اور ہم اپنے حصے میں پاکستان کے حصے میں اس کو بنا رہے ہیں. اور ان کا جو اعتراض ہے بالکل ارریلیونٹ ہے, فریولس ہے, ریڈیکولس ہے, کوئی تعلق نہیں. انڈس واٹر ٹریٹی کے جتنی وائلیشن ہے انڈس واٹر کمیشن جو ہے ان کو باقاعدہ ان سے ٹیک اپ کرتے ہیں, لیکن بیس لائن سمجھنے یہ ہے کہ انڈیا یوزرپ کرتا ہے ہمارے واٹر رائٹ کو اور ڈیزائن ریلیٹڈ کافی وائلیشن بھی کرتا ہے, لیکن اس کا اس پروجیکٹ کے ساتھ ایسا ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں. یہ پلیز سر جی, آپ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس کے اوپر پروپیگنڈا آپ ہی بتا رہے ہیں کہ کافی چل رہا ہے, تو دو تین چیزیں میرا حال جن کو جتنا ٹرانسپیرنٹ رکھا جائے اور اس کے سوالوں کے جواب ہوں تو وہ پروپیگنڈا جو وہ آٹومیٹیکلی ٹائم آپ کریں. تو وہ تین چیزیں پوچھنے کی کہ ایک تو کس لیول کے اوپر اور کن پیرامیٹرز کے اوپر یہ ڈیسائڈ ہوا کہ یہ رات فل نہیں ہوگا اور آر سی سی ہوگا, آپ ہی جواب دیں. دوسرا اس کی جو پریسائز فائنینسنگ ارینجمنٹس ہیں کیسے, ایک کہنا تو بڑا آسان ہے کہ ہم خدمت کر لیں گے واضح مقاصد راجا کے ان کے ساتھ بالکل ٹھیک. تو میں چاہوں گا کہ اس کے پریسائز ارینجمنٹ سامنے آ جائے. اور دوسرا یہ کہ جو کنٹریکٹرس کی سلیکشن پروسیس کا اس کے اوپر روشنی ڈالو تاکہ اور دوسرا ایک چیز یہ کہی جاتی ہے کہ پاکستان کے جو اپنے جو لیڈنگ انجینئرس تھے وہ راکٹ کو سپورٹ کرنا تھا اور آر سی سی کی انہوں نے پوزیشن کی تھی. اس کے بڑے اچھا سوال ہے, میں مختصراً ان کو جواب دوں. دیکھیں جب ڈیم اسٹرکچرز میگا ڈیم بنتے ہیں تو ان کے ایک پروسیسز ہیں اور وہ بڑے انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ پروسیسز ہیں. یہ ہماری ایمان نہیں ہوگی کہ کون سا ڈیم بنے گا کون سا ڈیم نہیں بنے گا. یہ 15 سے 20 سال تک لگتے ہیں. پہلے اس کی پری فیزیبلٹی اسٹڈی ہوتی ہے, پھر اس کی فیزیبلٹی اسٹڈیز ہوتی ہیں, اس کے بعد اس کی انٹرنیشنل پینل آف ایکسپرٹس اس کو انڈورس کرتے ہیں, اس کے بعد اس کے ڈیٹیل انجینئرنگ ڈیزائن بنتے ہیں, اس کی ری انڈورسمنٹ پھر ہوتی ہے پینل آف ایکسپرٹ سے, اور اس کے بعد جو بڑے اسٹرکچر کے اندر جو فائن ٹیوننگ ہے جو سپرویژن کنسلٹنٹ ہوتے ہیں وہ آ کے اس کی فائن ٹیوننگ کرتے ہیں. کیس ان پوائنٹ میں اس کا بتاؤں کہ اس کی جو اسٹڈیز ہیں یہ تقریباً 81-82 میں ہوئی تھی. شروع بنائنکو اسٹڈیز ہیں جس میں وہ کینیڈین کمپنیز تھیں. انہوں نے کوئی 8-10 ایسے پروجیکٹس سے جن کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ یہاں پہ پاکستان کو پوٹینشیل ہے اور یہاں پہ مختلف قسم کے اسٹرکچرز بلڈ کیے جا سکتے ہیں. اب اس کے بعد جو 1988 میں فرسٹ ٹائم پاکستان نے ورلڈ بینک نے اس وقت اپنی رضامندی دکھائی تھی کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اور یہ دیکھیں کہ ورلڈ بینک یا جتنے بھی انٹرنیشنل ڈونرز ہیں جب وہ سپورٹ کرتے ہیں فائنینشلی تو ان کی بڑی اسٹرکٹ رجیمز ہوتی ہیں اس کے کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے اس کی جو انڈورسمنٹ کی تھی وہ ورلڈ بینک کے کنسلٹنٹ پینل آف ایکسپرٹس نے کی سمویئر ان 97-98 کہ یہاں پہ پروجیکٹ کون سا ہونا چاہیے, اس کا اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے, اس کا سائز کیا ہونا چاہیے. اس کے بعد جس کی اسٹڈیز کی گئی وہ 2002-04 میں کی گئی. نیاک اسٹڈیز گروپ ہے, اس کے اندر یہ بینی گروپس یو کے شامل تھے اور مونٹگومری ہارٹزا جو ہے امریکن بیچ میں شامل تھے. تو انہوں نے سارا اس چیز کو اویلویٹ کیا کہ کون سی ٹائپ کا یہاں پہ ڈیم بننا چاہیے. اچھا, آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ ڈیم بیسیکلی یا تو ارتھ فل ڈیم ہوتے ہیں یا یہ ارتھ راک فل ڈیم ہوتا ہے, اور تیسرا یہ آر سی سی ڈیم ہے کیا کرنا. تو بنیادی طور پہ جو ارتھ فل ڈیم اور راک فل ڈیمز ہوتے ہیں ان کے اندر جو مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں, ہر کمپوننٹ کی اپنی ایک رجیم ہوتی ہے اور وہ بڑے کمپلیکس ہوتے ہیں ان کو مینٹین کرنا. دوسرا جو آر سی سی ڈیم جس پہ یہ گئے تو سب سے پہلے جو اسٹڈیز کی گئی 2002-04 میں ان کی کنکلوژن یہ تھی کہ یہاں پہ سب سے جو سوٹیبل ڈیمز ہیں وہ آر سی سی ہونا چاہیے. اب اس کے بعد جو
اس کی جو پینل آف ایکسپرٹس آئے 2007-8 میں، اس میں ایک ڈیمز کے وہ آپ سمجھیں کہ جس کو بابائی ڈیمز کہتے ہیں، بیری کوک ہیں ایک انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں، ان کی ٹیم تھی، اور فاربیس تھے وہ آسٹریلین ہیں، بیری کوک US کے تھے. انہوں نے اس کو اسٹیمپ کیا کہ یہاں پہ RCC ڈیم سب سے مناسب کس لیے ہے. 3 وجہ سے. پہلی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارا علاقہ ہے انڈس کا، یہاں پہ گلافس بڑے آتے ہیں، یہ گلیشیٹڈ لیک آؤٹ ویسٹ فلڈز ہوتے ہیں، اور ہر ڈیم جو بنتا ہے اس کی ایک ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہوتا ہے. جیسے اس کا 100 ایئرس پہ ورک آؤٹ کرتے ہیں، 500 کا ورک آؤٹ کرتے ہیں. اب ان کا یہ خیال تھا کہ ڈسپائٹ ہیونگ ورک دا ٹرن اراؤنڈ ٹائم فار 100 ایئرس اور 500 ایئرس، اگر گلاف کا فینامنا آتا ہے تو آپ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اوور ٹاپنگ ہوتی ہے پانی کی. آپ عام یہ سمجھیں کہ ایک آپ کی اگر RCC کی دیوار بنی ہے اور اس کے مقابلے میں ایک مٹی کی دیوار بنی ہے، تو جب بہت زیادہ اچانک پانی آئے گا تو مٹی کی دیوار کو نیچے جا کے اس کو توڑ دے گا. یہ میں نان ٹیکنیکل آپ کو بتا رہا ہوں. اور اگر پانی زیادہ آ جاتا ہے تو جو آپ کی RCC کی دیوار ہے اس کے اوپر اوور ٹاپنگ ہو کے چلا جاتا ہے. تو اس سب سے بڑی کنسیڈریشن اس کی یہ تھی کہ RCC ڈیم ہونا چاہیے. دوسری کنسیڈریشن اس کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ جو جگہ سائٹ ہے یہاں پہ ایک راک نیچے اویلیبل ہے، جس راک کے اوپر اس ڈیم نے ریسٹ کرنا ہے. اگر آپ ارتھ فل یا راک فل ڈیم اس کو بناتے ہیں تو یہ جو راک کا بیس کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلٹی کیا ہوتا ہے اس سے بڑے سیریس مسائل ہوتے ہیں. اور جو الیویل مٹیریل ہے آپ کو کتنا اس کے اوپر آپ نے جانا ہے، وہ اویلیبل کہاں پہ ہوگا اس کو، تو اس سے کافی مشکلات ہیں. پھر ایک دوسرا آپ ایلیمنٹ یہ دیکھتے ہیں کہ اکانومی کا فیکٹر کیا ہے، آپ کو اسپیس کتنی اویلیبل ہے. اب RCC ڈیم جو ہے وہ وائڈ ڈیم ہے وہاں پہ، جہاں پہ آپ کے جس کے اسپل بیس ہیں اس اسٹرکچر کے بیچ میں بنا دیتے ہیں، ورنہ آپ ان کے سائٹس پہ لے کے جاتے ہیں نہ وہاں آپ کو جگہ اویلیبل ہوتی ہے، نہ ان کے ڈسچارجز کے ایشو ہوتے ہیں. جب اکانومی کا فیکٹر انہوں نے لگایا کہ سب سے بیسٹ کون سا ہے تو پھر بھی یہی ہوا. اب اس کے بعد پھر اگلا ہوتا ہے کہ اس کے لو لیول آؤٹ لیٹس ہیں کہاں پہ لگیں گے، وہ بھی اس کے نیچے ہیں. پھر اس میں پیسیجز کے ایشو ہوتے ہیں کہ پائپس کدھر لے کے جاتے ہیں. تو اوور آل اس کے بعد 2007-8 میں پھر پینل آف ایکسپرٹس نے اس کی انڈورسمنٹ کی کہ سب سے بیسٹ جو ہے ڈیم اس کا یہ ہونا چاہیے. مجھے معلوم ہے کہ میڈیا میں کچھ کنٹروورسی لگائی گئی، تو آپ کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ڈیم جو ہے نا وہ واڈا صاحب کی مرضی سے یا چیئرمین کی مرضی سے نہیں بنے گا. ڈیم بنے گا ایک پروسیس کے تحت جو 10 سے 15 سال کی اسپریڈ ہوگا اور وہ ٹیکنیکلی انڈورسڈ ہوگا. اس کے بعد لیمار جو کمپنی نے اس کے ڈیزائن بنایا ہے، لیمار نے جو ڈیزائن بنایا وہ ون آف دا بیسٹ جرمن کمپنیز ہیں، اینڈ دے انڈورس اٹ کہ یہاں سب سے جو بہترین ڈیم ہے وہ RCC بن سکتا ہے. لیمار کی ڈیزائننگ کے بعد دوبارہ پھر انٹرنیشنل پینل آف ایکسپرٹس نے اس کو انڈورس کیا. تو اس کا جو پروسیس ہے وہ اسپریڈ ہے کم و بیش کوئی 20 سے 25 سال کے اوپر ٹو ڈو دا ڈیزائن. اور 80s میں اس وقت RCC ڈیم اتنے پاپولر نہیں تھے، اس وقت ان کی اتنی ایفیکیسی کی کنفرم بھی نہیں ہوا تھا. اچھا آپ کو سن کے یہ بھی خوشی ہوگی کہ انڈس کیسکیڈ میں اس کے علاوہ جتنے ڈیمز بن رہے ہیں جن کو مختلف کنسلٹنٹس نے انڈورس کیا ہوا ہے وہ سب کے سب RCC ڈکلیئر ہوئے ہیں. فار ایگزامپل اس سے اوپر آپ اسٹیم آپ کا منجی ڈیم ہے، ہائیڈرو پاور ہے، رادہ فلیور ہے، اس کا اسٹرکچر ہیز بین انڈورس ایز RCC. اس کے نیچے داسو جو ہے آلریڈی ایک RCC ڈیم بن رہا ہے. اس کے نیچے پٹن اور تھاکوٹ جو بن رہے ہیں وہ سارے RCC ڈیم بن رہے ہیں. تو انڈس کیسکیڈ کی جو فیچر ہے، جو اس کی کریکٹرسٹکس ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے. تو یہ تو اس کی ڈیزائن کے بارے میں. دوسرا آپ کا کوشچن تھا اس کے فائنینشیل ماڈل کے بارے میں. دیکھیں فائنینشیل ماڈل یہ ہوتا ہے کہ پروجیکٹ آپ نے 8 سے 10 سال بنانا ہے تو آپ نے فائنینشیل ارینجمنٹ آج کر کے اس کی مینجمنٹ فی اور اس کے باقی جو ہے نا اس کی پیمنٹ نہیں کرنی ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک اسٹیگر طریقے سے سب سے پہلے آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کا جو فائنینشیل ماڈل ہے کسی بھی اسٹیج آف دا پروجیکٹ اس پہ انٹرپشن نہ ہو. اگر آپ اپنی تاریخ دیکھیں تو پاکستان میں ٹریڈیشنلی جتنے ڈیمز ہیں، جتنے پروجیکٹس ہیں، وہ ٹائم اوور رن ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ جو آپ کے فائنینشیل ماڈل ٹھیک نہیں ہوتے. میں آپ کو مثال نیلم جھیلم کی دیتا ہوں. اکثر لوگ بات کرتے ہیں جی 84 بلین روپیز کا پروجیکٹ تھا، 500 بلین میں چلا گیا، جو کہ پرسیپشن کی بات ہے. 84 بلین کا جو پروجیکٹ تھا اس میں 20 کلومیٹر کی ٹنل تھی اور 400 میگا واٹ پاور تھی. اب اس میں 60 کلومیٹر لمبی ٹنل ہے اور اس کی پاور 969 ہے، لیکن پروڈیوس وہ 1041 کر رہی ہے. اور کل بھی 15 مئی کو انہوں نے 8 بلین یونٹس کے لیول کراس کیے. پھر مختلف حکومتوں کے وقت میں جب کیش فلوز ڈرائی اپ ہو گئے تو آبویسلی جب آپ کیش فلوز ڈرائی کریں گے تو پروجیکٹ آپ کا ڈیلے ہو جائے گا، تو کاسٹ آٹومیٹکلی ہوتی ہے. اس میں جو فنڈامنٹل چیز ہے کہ حکومت پاکستان میں
30 سے 35 بلین روپیز ایوری ایئر مختص کیا انہوں نے, جو کہ ہمیں 8 سے 9 سال تک دیں گے. وابدہ کی ایکویٹی جو گارنٹیڈ ہے ہمارے پاس 100 بلین روپیز اس میں, جو ہم اس کو ضرورت کے وقت ڈالتے رہیں گے 8 سال تک. اور تیسرا کمپوننٹ ہے جو بہت تھوڑا ہے, وہ فارن کرنسی کمپوننٹ ہے انٹو دا ڈیٹ پارٹ. اس کے لیے جیسے الوڈ کر رہے تھے منسٹر بھی کہ اب ہمارے پاس آپشنز کھل گئے اس کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو خود ہم نے پیش کیا انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ کے لیے, اور جو دنیا کی 3 بیسٹ کمپنیز ہیں, 3 ہی ہیں ایکچولی, فچ ہے, S&P ہے, موڈیز ہے, انہوں نے آ کے اوور پروسیس آف 7 منتھس ہمارے سسٹمز کو انالائز کیا, ہماری بیلنس شیٹس کو دیکھی, ہماری گروتھ آؤٹ لک کو دیکھی, ہمارے ریونیوز کو کیا, سب کر کے انہوں نے مجھے ایکولائز کیا ہے اسٹیبل آؤٹ لک آف دا گورنمنٹ. تو ہمارے جو ماڈل ہے اس پہ ہے کہ اس میں کیش فلوز نہ رکیں, ہمارے پاس اسپیس ہونی چاہیے, اور تینوں پہ وابدہ کی کیپیسٹی بھی ہے اور گورنمنٹ کی سپورٹ بھی ہے, تو اس میں کوئی ہمیں پرابلم نہیں. تیسرا سوال آپ نے کیا پوچھا تھا جی؟ کانٹریکٹر سلیکشن یہ ہے کہ اب ہم نے اس کی جو بیڈنگ کی تو اس میں 2 میجر گروپ ہمارے پاس ہے. اس میں چائنا گزوا کے ساتھ کوئی پاکستانی کمپنی تھی, اور ہمارے پاس دوسری پاور چائنا ہے جس کا FW ہے. تو جو بھی آپ کی بیڈنگ ریکوائرمنٹس ہیں, جو RFPs ہیں, اس کی آپ دیکھیں کہ خوشی آپ کو یہ ہوگی کہ اس کی ایویلویشن کے ٹیئرز کیا تھے. اس کی ایویلویشن کے ٹیئرز یہ تھے کہ سب سے پہلے اس پروجیکٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان پرسنلی سپروائز کر رہی ہے, اور انہوں نے اس کے اندر ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی بنائی ہے, اور بڑی کمپریہنسو کمیٹی ہے. اس میں پاکستان کے بریلینٹ مائنڈ ہیں, ہمارے ساتھ شمس الملک صاحب ہیں, سردار طارق صاحب ہیں, جو واٹر ایکسپرٹس ہیں وہ ہیں, اور اس کی آگے ہم جو سب کمیٹیز بنائی گئی ہیں, اس میں پروکیورمنٹ کمیٹی ہے, سیکورٹی کمیٹی ہے, فائنینشیل کمیٹی ہے, اور اس میں ممبر سب کے سب جو ہیں وہ مختلف منسٹریز کے لوگ اس کے ممبر ہیں. اور سو مچ سو کہ ICTD کی جو پروکیورمنٹ کمیٹی ہے اس کے اندر ممبر پیپرا کے بھی ہیں, اور اس کے علاوہ اس کی 7 ایئرس پہ ہم نے اس کی اسکروٹنی کرائی. سب سے پہلے ICTD ہے, اس کی پہلے ایویلویشن کنسلٹنٹ نے کی, اس کے بعد پروجیکٹ اتھارٹیز نے کی, اس کے بعد ہمارے ایک کانٹریکٹ سیل ہوتا ہے وچ از دا برین آف وابدہ, انہوں نے کی, ممبر واٹر. اور یہ پروجیکٹ ہے جو ہم ایز پر دا ایکنک اپروول ہم اس کو کمپنی موڈ میں کر رہے ہیں. دیام بادشاہ مینجمنٹ کمپنی ہے جس کو میں چیئر کرتا ہوں, جو چیئرمین, بٹ جتنے میرے ممبرز ہیں وہ منسٹریز کے لوگ ہیں, چیف سیکرٹری KP ہیں, چیف سیکرٹری GP ہیں, منسٹری آف فائنینس کے لوگ ہیں, پیپرا کے لوگ ہیں, سب لوگ ہیں. اینڈ یہ سارا پروسیس کر کے ہم نے جو ہے اس کو ویب سائٹ پہ چڑھا ہے پیپرا کی, اور الحمدللہ دیر از نو آبجیکشن آن ٹو دس ون. اور اتنے لمبے اسکروٹنی کے پروسیس کے بعد ہم بڑے سیٹسفائڈ ہیں کہ دس پروجیکٹ ہیز بین ڈن ایبسولوٹلی ان اکارڈنس ود دا PEC اینڈ پیپرا رولز. تھینک یو باس, شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ.